اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الطور تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ النجم کے تعارف سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے مقام نزول کی۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی سورہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں دیگر بہت سے ایسے اشکال پیش آتے ہیں جس میں کچھ لوگ حضرات کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کی ریزن میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی پہلے رکوع کی تفسیر کے اندر، ٹھیک ہے؟ جب آیات کی تفسیر بیان کروں گی نا تو اس سے ریلیٹ کروں گی کہ کون حضرات ہیں جو اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں اور کن بنیادوں پر۔ لیکن بہرحال حضرت حسن بصری، حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت جابر اور دیگر علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اس پر وہ جو اقوال پیش کرتے ہیں وہ آگے چل کے ذکر انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 3 رکوع ہیں اور 62 آیات موجود ہیں۔ النجم اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، اور یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی پہلی آیت میں النجم کی قسم ارشاد فرمائی، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ النجم کا نام دیا گیا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس سورہ کے مکی سورہ ہونے پر دلائل کے حوالے سے، اور یہ اس سورہ کے فضائل میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورہ پہلی وہ سورہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ مجمع عام میں پڑھ کر سنایا تھا۔ یعنی اب یہ کون سا دور ہے؟ ابتدائی 3 سالوں کو دیکھیں تو وہ چھپ کر عبادت کرنے، چھپ کر تبلیغ کرنے پر مشتمل تھے، پوشیدہ طور پر کہا جائے تو۔ پھر 4تھے سال کے بعد 5واں وہ سال تھا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی دیگر علاقوں میں، جس میں ہجرت حبشہ بہت فیمس ہے، جو کہ 5 نبوی کو کی گئی۔ بہرحال دوبارہ آ جاتے ہیں اس ٹاپک پر، اور یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور پھر اس پر پردلائل انداز میں ہم بات کریں گے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدہ والی صورتوں میں سب سے پہلے سورۃ النجم نازل ہوئی، یعنی جس سورہ میں جن کی آیات میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے نا، جو جب پڑھتے ہیں سجدہ تلاوت، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی سورہ تھی کہ جس میں سجدہ تلاوت والی آیت موجود ہے۔ اس کی تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے، مسلمان یا کافر، یہ بات بڑی غور طلب ہے، مسلمان تھے یا کافر تھے، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ابھی اس بات کو سٹاپ کرتے ہیں کہ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری آیت کی تلاوت کی نا، اور جب آخری آیت میں سجدے کا ہی حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا پورا مجمع سن رہا تھا، مشرکین بھی وہاں موجود تھے، اور یہ پہلی سورت تھی جس کو اعلانیہ طور پر تلاوت کیا گیا تھا، تو ایسا محو طاری ہو گیا تھا تمام پہ، سامعین پر محویت کا ایسا عالم طاری ہو گیا تھا کہ مومن اور مشرک سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ ان لوگوں میں بھی جو کافر حضرات تھے، وہ جو قرآن سننا تک گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب قرآن سنا، اس قدر رکت طاری ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم شریف میں قرآن کی تلاوت شروع کی، تو اس کی اسلوب اور اس کی بلاغت نے یوں لوگوں کے دلوں میں گھر کیا کہ مخالفت کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور لوگ اس کو سننے میں اس طرح سے محو ہو گئے کہ جب آخری آیت آئی کہ جس میں ذکر ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یوں ہوا کہ تمام کے تمام لوگ سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ ان میں تو مشرک بھی تھے۔ اب مصنفین یہاں پر کیا لکھتے ہیں، تاریخ دان کیا لکھتے ہیں؟ اگر اس کو ہجرت حبشہ کے ساتھ جوڑا جائے، 5 نبوی کا یہ وقت تھا، ماہ رمضان میں کہتے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عام جب تلاوت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اس آیت کی تلاوت کی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور اس محفل میں موجود جتنے بھی لوگ تھے، خواہ وہ مسلمان تھے یا کافر، میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ بات، اس پر آپ نے غور کرنا ہے، سب حاضرین سجدے میں گر گئے۔
اس سے یہ بات عام ہو گئی کہ تمام اہل مکہ مشرف باسلام ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ افواہ حبشہ میں ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں تک بھی جا پہنچے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یعنی سب نے سجدہ کیا تو افواہ ہو گئی کہ سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا، مکہ میں اسلام پھیل گیا ہے، اور یہ افواہ ایسی اڑی کہ جو لوگ حبشہ میں موجود تھے، ہجرت کر کے جا چکے تھے، وہاں تک بھی پہنچی۔ یہ لوگ رجب کے مہینے میں وہاں ہجرت کر کے پہنچے تھے، اور ماہ رمضان میں جب یہ سورہ کا واقعہ ہوا، اس سورہ کا نزول ہوا، تو تمام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ ان میں سے بعض تو حبشہ ہی میں رہے، بعض نے وہیں پر رہائش کا ابھی فیصلہ کیا، لیکن بعض نے فیصلہ کیا کہ جب اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ظلم و ستم کا دور ختم ہو گیا ہے تو جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ شوال کے مہینے میں مکہ پہنچتے ہیں، لیکن یہاں وہی کفر، وہی شرک کی ظلمت چھائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں پر پہلے کی طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ مشرکین میں سے کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوں، یا اس طرح چوری چھپے اپنے شہر میں داخل ہوں کہ کسی کافر کو ان کی واپسی کی خبر تک نہ ہو۔ یعنی یہ واقعہ بتانے کا یہاں کیا مقصد ہے کہ مصنفین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نبوت کے 5ویں سال ماہ شوال سے پہلے نازل ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے ماہ رمضان کو اس کے نزول کا مہینہ متعین کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سورہ کا نزول 5 نبوی میں ہوا تھا، اور یہ سورہ ان صورتوں میں شامل ہے جو کہ ابتدائی سالوں میں نازل ہوئیں، اور یہی وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ اشخاص واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالکل ہی تھوڑے عرصہ گزر جانے کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ، یہ 2 بڑی اہم پرسنالٹیز تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کے مشرف با اسلام ہونے سے مسلمانوں کی بے کسی اور بے بسی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب وہ کھلے عام عبادت کر سکتے تھے، وہ حرم میں جا سکتے تھے، باجماعت نماز ادا کر سکتے تھے، اور ان 2 اشخاص کے ایمان لانے کی بدولت مسلمانوں کو بہت اسٹرینتھ ملی تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں بہرحال اب کچھ علماء کا اس واقعے میں کچھ اس طرح سے اختلاف ہے کہ ہاں ہمیں احادیث ملتی ہیں جس میں سورۃ النجم کے نزول کا ذکر ملتا ہے، اور ذکر ملتا ہے کہ وہ اشخاص جو کہ مکہ میں موجود تھے، مشرک تھے، وہ بھی اس کیفیت میں چلے گئے کہ سجدے میں گر گئے۔ تو لیکن یہاں پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بعد، یعنی ان حدیث میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمان ہجرت کر کے بھی واپس آ گئے۔ یعنی یہاں اب مورخین تفسیر بیان کرتے ہیں نا کہ یہ وہ دور تھا۔ ٹھیک ہے، احادیث میں دور کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے، واقعہ ذکر کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے حوالے سے، یعنی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھی ہے، بخاری کی حدیث رکھی ہے، تو اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ مسلمان وہاں سے حبشہ سے واپس آئے اور پھر یہاں پر جو مناظر تھے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس سے وہ اس قول کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سورہ کا نزول 5 ہجری کے وقت ہی ہوا، یہاں پر ہم وقت کا تعین نہیں کر سکتے، اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہاں اگر وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا تو برحق ہے کہ یہ سورہ میں بھی جس طرح کے واقعہ معراج ہے اس کے ساتھ ابتدائی آیات کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی ابتدائی آیات پہ جب ہم جائیں گے نا سورۃ النجم کی، تو ہم اس کو ریلیٹ کر کے پڑھیں گے کہ اگر اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے تو اس میں کیا تفسیر نکلتی ہے اور مفسرین کیا کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں مفسر قرآن نہیں ہوں، میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گی جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے، میرا مقصد عام الفاظ عام انداز کے ساتھ آپ تک پہنچانے میں ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ہم دونوں اقوال پڑھیں گے، جو واقعہ معراج سے نسبت کرتے ہیں وہ اسی چیز کی تردید کرتے ہوئے کہ یہاں پر ہجرت حبشہ کا ذکر نہیں ہے ان حدیث میں، تو ہم کیوں جوڑیں اس کو 5 نبوی کے نزول کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو کہتے ہیں کہ وہاں پر واقعہ معراج کا ذکر نہیں ہے کیونکہ سورۃ النجم معراج کے موقع کے بعد نازل ہوئی، غالباً یہ کہ معراج تو ہو چکی تھی نا، ٹھیک ہے، 10 نبوی میں عام الحزن تھا تو 11 نبوی کے اوائل میں یہی وہ دور ملتا ہے نا تفسیر کی کتابوں میں جب
معراج ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گروپ اے کہتا ہے کہ وہ واقعہ تو 6-7 سال بعد کا ہے اور یہ سورہ نزول ہوئی 5 نبوی میں، لہٰذا یہاں اس سورہ میں واقعہ معراج کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا گروپ بی ہے، وہ یہ یہاں پر کہتا ہے کہ یہاں ان احادیث سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اور سمیت مشرک جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ تو مورخین کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی اور مسلمان جو ہیں وہ وہاں سے واپس آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، گروپ اے کو بھی پڑھیں گے، گروپ بی کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ان کے دلائل پر بات کریں گے، اور نیت یہ رکھیں گے کہ اللہ حق بات مجھے بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق سوچنے کی، فہم و ادراک حاصل کرنے کی اور اس بات کو پڑھنے کی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور سیکنڈلی ہم نے ان واقعات میں اختلاف کو پروموٹ نہیں کرنا۔ ہوتے ہیں مفسرین کے، مورخین کے آپس میں اختلافات، ہم نے پروموٹ کرنا ہے کہ ان آیات سے ہم نے سبق کیا سیکھا، ہم نے اپنے لیے وہ چیز نکالنی ہے جس میں ہمارا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہو۔ وہ چیزیں جن میں خواہ مخواہ کی بحث کرنی ہے، اس بحث کا نہ ہمیں فائدہ ہے دنیاوی طور پر نہ دینی اعتبار سے۔ ہاں بہرحال جو اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے ہم اس کو ضرور سمجھیں گے اور دونوں طرف کے دلائل پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ کہ اس میں سے ہمیں درس ہدایت کیا ملا وہ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہرحال حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایک شخص امیہ بن خلف کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اس وقت بھی ایسا بدبخت تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہی وہ شخص تھا کہ جس کو کفر کی حالت میں پھر موت آئی، اور یہ صفوان بن امیہ کے والد تھے امیہ بن خلف، اور یہ جنگ میں بہت بری شکست اس کو ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ہی غلام حبشی جو حضرت بلال ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں یہ قتل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ الگ ڈیٹیل، الگ بحث کی طرف چلے جاتے ہیں ہم۔ تو بہرحال ان دو چیزوں کو آپ نے انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا، انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ اس سورہ کو مکی کہا جاتا ہے، ان کے دلائل، اور جو مدنی کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اگر معراج کے بعد کیا ہے تو شاید غالباً مدینہ میں جب ہجرت کر لی، کیونکہ معراج کے فوراً بعد ہی تو ہجرت ہو گئی تھی نا، لائک فوراً سے مراد ہے کہ جلد، زیادہ دور جو ہے وہ مکہ میں گزر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان سمیت دیگر بہت سی ایسی ڈیٹس ہیں جن پر ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر مضامین کو دیکھ لیں تو مرکزی مضمون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کی ہے، اور جس طرح یہاں پر لکھا کہ واقعہ معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے، جھٹلانے والے مشرکین کا رد کیا گیا ہے ایک تفسیر کے مطابق، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ واقعہ معراج کا کچھ حصہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بحث ہے اس میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں بحثوں کو پڑھیں گے۔ اس سمیت ان بتوں کا ذکر کیا گیا جن کے مشرک پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے معبود ہونے کو اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریے کا رد کیا گیا، اور یہ کہ جو کفار فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں، ان کا رد اور کفار کے علم کی حد بیان کی گئی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی اور ریاکاری کی مذمت کی گئی۔ اس کے علاوہ اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر کیا گیا تھا۔ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا، اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں قیامت کے دن اعمال کا حساب کتاب ہونے اور اس کے مطابق سزا اور جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اس سورہ کے آخر میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح علیہم السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو اقوام ہیں ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کا انجام سن کر کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ تو یہاں تک اس کے مضامین کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سمیت دیگر بہت سے مضامین ہیں، بہت سے حکمتوں کے خزانے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ عز و جل سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اس کا جو تعلق ہے سورۃ الطور کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔
ایک مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الطور کے آخر میں ستاروں کا ذکر ہوا اور سورہ نجم کی ابتدا میں بھی ستارے کا ذکر ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الطور میں کفار کا یہ اعتراض ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، اور سورہ نجم کی ابتدا میں کفار کے اس اعتراض کا رد کیا گیا۔ اس سمیت انشاءاللہ دیگر بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے ایسے لیسنز ہیں جو ہمیں اس سورہ سے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہیں سیکھنے، سمجھنے، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔